نیوز 7 میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فاروق احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نرسنگ آنند نے مسلم قوم کے دلوں کو دکھانے والی کئی ایسی باتیں کی ہیں، تو اسی کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری باتیں ابھر کر آ رہی ہیں۔ یہاں پر مولانا مفتی مکرم صاحب نے، جو شاہی امام فتح پوری کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں NSA لگانے کی بات بھی کی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں محترم مفتی مکرم صاحب شاہی امام فتح پوری نے کیا کہا۔ آپ نے سنا ہوگا نرسنگ آنند ایک پیلے کپڑے پہننے والا ایک شخص ہے۔ نرسنگ آنند نئی دلی میں پریس کلب آف انڈیا میں دن دہاڑے پریس کانفرنس کر کے اس نے جو بکواس بکی، جو لغویات بکی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، جو توہین کی، جو اہانت کی، اس سے ہمیں بھی دکھ ہے، آپ کو بھی دکھ ہے، ہر مسلمان کو دکھ ہے۔ کس نے اس کو اجازت دی؟ ہمارا سنویدھان تو اجازت نہیں دیتا، ہمارا قانون تو اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے سنویدھان میں ہے کہ ہر دھرم کا عزت ہوگی، آدر ہوگا، ہر دھرم کے پیشوا کی عزت ہوگی، آدر ہوگا، سب دھرم والوں کو ایک جیسا سمان ملے گا۔ ہمارا سنویدھان تو یہ کہتا ہے، اس کو کس نے پرمیشن دی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں جن کا نام ہے، سارے پڑھے لکھے ان کا احترام کرتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ہر دھرم کے گرو ان کا احترام کرتے ہیں، ہماری بھارت سرکار کے پردھان منتری ان کا احترام کرتے ہیں، سرکار احترام کرتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزیٹڈ ہالیڈے ہے، چھٹی ہے۔ کس نے اس کو کہا کہ وہ بکواس کرے؟ اگر اس نے بکواس کری ہے تو اس کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کوئی کسی دھرم والا دوسرے دھرم والے کی بات کرتا، اگر وہ پیلے کپڑے والا نہ ہوتا نرسنگ آنند، فرض کیجئے اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، تو کیا اس کو بخش دیا جاتا؟ معاف کر دیتے اس کو؟ کیا میڈیا اس کو معاف کر دیتا؟ کیا سرکار اس کو معاف کر دیتی؟ یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے مسلمان، آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پردھان منتری جب جاتے ہیں مسلم ورلڈ میں، سعودی عرب میں گئے، ان کو بڑا اعزاز ملا، عرب امارات میں گئے، وہاں ان کو بڑا اعزاز ملا، تو کیا اس کا یہی پھل ہے کہ یہاں کے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کریں، گستاخی کریں اور سب چپ بیٹھے رہیں، قانون اپنا کام نہ کرے؟ کیونکہ اس نے دلی میں یہ اپرادھ کیا ہے، تو دلی سرکار کی بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ دلی کے مکھیہ منتری اگر چاہیں تو اس پہ NSA لگا سکتے ہیں، اگر بھارت سرکار چاہے اس پہ NSA لگا سکتی ہے۔ NSA کا مطلب کہ پورے دیش کو خطرہ ہے، پورے دیش میں خطرہ ہے۔ مسلمان بہت دکھ میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں۔ گرو نانک ان کا احترام کرتے ہیں، آپ گرو بانی میں دیکھ لیجئے گا، گاندھی جی نے ان کا احترام کیا، دیش ان کا احترام کرتا ہے۔ لیکن اس نے جو کیا، ہم تو بھارت سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر NSA لگایا جائے، اور جو سنویدھان میں جو ہر کسی پیشوا کے لیے جو آدر اور عزت بتائی گئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کسی بھی دھرم کے پیشوا کی کوئی بے عزتی نہ ہو، کوئی توہین نہ ہو، اس کو یقینی بنایا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، تھوڑا تھوڑا تو آپ سنتے ہی ہوں گے، کسی نے
नरसिंह आनंद के लिए FIR करा दी। कुछ लोग जो हैं वो इनाम रखने लगे, 51 लाख रुपए का इनाम और 50 लाख रुपए का इनाम। क्या हो रहा है? देश किधर जा रहा है? आप सोचिए किधर जा रहा है। खुल के कोई कह रहा है और उसको कानून का डर नहीं है। जो अपना वीडियो बना रहा है, जो क्राइम कर रहा है, ओपनली क्राइम कर रहा है, तो कानून के हाथ तो उस तक पहुंच ही सकते हैं। इसमें तो कोई इंक्वायरी की ज़रूरत भी नहीं। तो हम यही चाहते हैं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि सब्र करें, इश्तिआल में ना आए, जोश में ना आए। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी अदालत, हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमें उम्मीद है कि हमारा कानून ऐसे लोगों की ज़बान बंद करेगा, इनको लगाम देगा। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये वाकई ऐसी बात है कि नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसकी मजम्मत कर सकें। मैं यही चाहता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हर धर्म की इज़्ज़त हो, हर धर्म के पेशवा की इज़्ज़त हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि भारत की जो हुकूमत है वो इसमें ज़रूर ध्यान देगी।